السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اپنی ٹرانچ کی ریلیز کے لیے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ واٹ آر دوز کنڈیشنز جس پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا ہوگا؟ آیا پاکستان نے کچھ کنڈیشنز پہ پہلے ہی عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس وقت جب گلوبل کموڈٹی پرائسز آل ٹائم ہائی پہ موجود ہیں، ہم کس طریقے سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ انفلیشن کا امپیکٹ کم سے کم پاس آن کیا جائے؟ بیکاز فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فار اے آئل امپورٹنگ کنٹری، یہ ایک بڑا ہی ٹف سرکمسٹانسز ہیں۔ جتنی بھی آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کو تیل کی قیمت $80 بیرل سے اوپر جا چکی ہیں۔ اس کا $80 فی بیرل سے اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئل امپورٹڈ بل بڑھے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں واٹ آر دا اسٹریٹجیز دیٹ دا گورنمنٹ از اڈاپٹنگ، ان پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا شمس الاسلام صاحب، جو کہ فارمر وی پی ہیں، کسی سی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اکنامک ایشوز اور خاص طور پہ بزنس انسائٹس ان کی بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں، جب بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں پروگرام میں، کھری باتوں کے لیے مشہور ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس ڈاکٹر اطہر احمد، جو کہ اکانومسٹ ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹنگ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ جب بات آتی ہے کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی میں کس طرح اجاگر کیا جائے۔ He has got some very exclusive insights that he will be sharing with us today. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں کہ ایکسپورٹس ٹیکسٹائل سیکٹر کی آل ٹائم ہائی لیولز پہ سپٹمبر پہ آئی ہیں۔ سو دیٹس اے ہسٹورک مومنٹ کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو مراد دی کرنٹ گورنمنٹ نے، اب اس کے ثمرات کنٹینیوسلی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پلس ٹیکسٹائل سیکٹر میں مزید انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ٹرف بیس فائنینسنگ کا بھی فائدہ ہوا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ ہم دیکھتے ہیں کاٹن کراپ بھی ریکارڈ آل ٹائم ہائی ہوئی ہے، اب تک کی جو بیلز کے نمبرز آئے ہیں۔ تو اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر کے جو نمبرز دیکھ رہے ہیں ہم، سیکٹورل نمبرز دیٹ آر شوئنگ کہ پاکستان ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک کلیدی کردار بھی ہے اور یہ کنسسٹنٹلی گرو ہو رہا ہے۔ Now let's talk about the key insights on overall exports and خاص طور پہ IMF میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سر، right from you, what do you think that we might see in IMF program؟ کیا وہ آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں؟ اگر ہاں تو کیا؟ دیکھیں، ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس سے تو یہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ رزلٹس اچھے آئیں گے اور قوم کو ایک اچھی خبر ملے گی، اور پروگرام ہمارا واپس سے جو بحال، ہم نے اصل میں سسپینڈ نہیں ہوا تھا پروگرام، بلکہ ہم نے کووڈ کے لیے ٹائم لیا تھا، کہ کووڈ کے دوران اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ناممکن ترین تھا۔ تو اس کو انہوں نے بخوبی ایکسیپٹ کیا خوشی سے، اور اس کے بعد ٹائم دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ نے، جو آپ کو ریونیو سائڈ پہ جو آپ کا دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کی جو ہے گروتھ آئی ہے۔ ہمارا آل ٹائم ہائی جو ہے ریونیو کلیکشن آ رہی ہیں، منتھلی بیسس پہ آپ دیکھیں گے تو سرپلس ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ابھی آپ کو جو 15 اکتوبر تک کی جو ڈیڈ لائن تھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایک جو حکومت نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس کی وجہ سے آپ کی 2.6 ملین جو ہے ریٹرنز فائل ہو گئی ہیں، اور اس میں آپ کی کوئی 45% گروتھ آئی ہے ریٹرن فائل کرنے کی۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ لوگ اب ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی کہ کہیں وہ اپنے آپ کو ٹیکس کے اس سے باہر رکھ سکیں۔ حکومت نے اتنے اچھے اقدامات کر دیے ہیں کہ اب آپ کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو ایک تو وہ ہوا، پھر ساتھ ہی ریٹرن فائل کرنے کے میں اضافہ کے بعد اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ٹیکس پیمنٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی 64% کی گروتھ آئی ہے۔ یہ ایک ہیلدی اکانومی جو بننے جا رہی ہے اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ حکومت نے اپنے اقدامات سے بزنس، پہلے تو آپ کانٹریکشن کی پالیسی جو تھی اس اسٹیبلائزیشن ہو گئی، اس کے بعد جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا تو اس سے بزنس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑا، انڈسٹری میں گروتھ ہوئی، ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئی، اور کوئی 26-28% تک اس میں آپ نے دیکھا کہ گروتھ بھی آئی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک دم سے اگر آپ سمجھیں کہ اوور آل آپ کو 40-50% گروتھ مل جاتی ہے ایکسپورٹ میں، وہ ناممکن ہے۔ ایکسپورٹس میں انویسٹمنٹ ہوں گی تو سرپلس آپ کا بنے گا، اور سرپلس ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگا، یہ ہمارے یہاں ایکسپورٹ کا ایک رواج رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے دیکھیں جی اب آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں، امپورٹس سے ہمارے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ دنیا کی اگر آپ دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز، لگژری کچھ بھی نہیں ہے، لگژری تو آپ کی بلینز میں بھی نہیں ہے، آپ کی بہت کم لگژری آئٹمز ہیں جس کی یہ پرسیپشن کیوں ہے پھر کہ بہت سارے لگژری ان نیسیسری آئٹمز ہیں جو کہ آپ کے امپورٹ بل پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں؟ وائی از دیٹ سو؟ دیکھیں، آپ کو پہلے تو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ ہر شخص آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بغیر پڑھے اس کے اوپر پرائیویٹ چینلز پہ بہت فوکس ہوتا ہے۔ ڈیٹا دیکھا ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ جو گروتھ آئی ہے وہ آپ کی
جو آٹو موبائلس تھی اس کے اوپر آئی, کیونکہ آپ کو گاڑیاں لوکل ٹرانسپورٹیشن چاہیے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, عام لوگوں کے پاس جو ہے قوت خرید سے باہر تھی, تو حکومت نے جو بجٹ کے اندر اقدامات کیے اس سے گاڑیوں کی امپورٹس بڑھی. اچھا, بائی دا وے جو ایس یو ویز اور اس طرح کی گاڑیاں ہیں, دے آر کنسیڈرڈ لگژری امپورٹس, جسٹ ٹو کریکٹ دا فیکٹ. وہیکلس جو ہے اس میں بھی لگژری وہیکلس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے نئی کمپنی, اس میں تھوڑی سی بات احتیاطی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ جو ہنڈریڈس میں نمبر ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے تھاؤزنڈ میں چلے گئے, اگر 9,000 سے اوپر گاڑیاں آپ کی امپورٹ ہو گئیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ ٹیکس کا کنٹریبیوشن بھی آپ کی بڑھنی تھی. آپ نے ایک اتنا ایمبیشیس ٹارگیٹ لیا 5.8 بلین اکٹھا کرنا تھا ٹریلین کا, تو اس 5.8 ٹریلین کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع بھی پیدا کرنے ہیں. آپ ایک دم سے کسی کا گلا پکڑ کے ان کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتے. آپ کو ٹریڈ کو اپنے نیچرل فلو میں لانا ہوتا ہے, اور آپ کو جب ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ 100% اپنی اون پروڈکشن کر کے ایکسپورٹ نہیں کرتے. آپ کی ایکسپورٹ میں 60% 40% تک جو نا بہت سی چیزوں میں آپ کی امپورٹڈ آئٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ بڑھنا تھا, آپ کا انفلیٹ ہونا تھا. آئی تھنک بہت ہی کی انسائٹ سے بیان کی. اسی پہ واپس آئیں گے اینڈ ول ڈگ اٹ فردر. آئی ایم ایف پہ واٹ از یور رسپانس, کیونکہ اب تک دو پرسیپشن ہیں. ایک پرسیپشن تو وہ ہے جو پرائیویٹ چینلز دیتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, عوام پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اور ایک جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آئل کی پرائسنگ دنیا بھر میں مارکیٹ ڈریون ہوتی ہے, اور آئل امپورٹنگ کنٹریز کو وہ پرائسنگ پاس آن کرنی پڑتی ہے, ادروائز بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور وہی چیزیں ٹیکسیشن کی صورت میں یا انفلیشن کی صورت میں آپ کو دینی پڑیں گی. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, یو آر ویری رائٹ, آپ کا انالیسس بالکل صحیح ہے. دس وے اور دیٹ وے آپ کی جیب سے اتنا پیسہ نکلنا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ پاس ڈاؤن نہیں کر رہے پبلک کو, تو پھر وہ پیسہ دینا تو ہے دوسرے ملکوں سے جو تیل لے رہے ہیں آپ, تو اس کو پیسہ دینا ہے, تو وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ پھر وہ آپ ٹیکسز کی صورت میں دیں گے یا قیمتیں بڑھا کر دیں گے, کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ادھر کی جیب سے لینا ادھر کی جیب سے لینا, یہ صرف پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو پالیٹکس ہے وہ اوور شیڈو کر گئی ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو. گراؤنڈ ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو پہلے پیٹرول $40 میں آتا تھا بیرل, اب $80 کراس کر گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے ایکسکلوزیو قیمت نہیں ہے, یہ عالمی قیمت ہے یہ. تو بھئی آج کل تو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو سوشل میڈیا سم ٹائمز, کہ وہ ہر چیز سے باخبر لوگوں کو کر دیتا ہے. جو ارریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کس ملک میں کتنی, سوائے وینیزویلا کے پیٹرول اور کہیں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے, باقی ہر جگہ پاکستان سے زیادہ ہے. ان ملکوں کی کرنسی جن کی پاکستان سے زیادہ ہے, ایک پاکستانی روپے یعنی ہمارا اس سے کم ہے, لیکن ان کی قیمت بھی 150-200 روپے تک پہنچ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پہ نہیں ہے, یہ ہم کسی کو پولیٹیکلی ہم بلیم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس کو 10-10 سال کی دہائی لگائیں, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 اگر ہم لگائیں, تو اب آپ لگا لیں کہ قیمتیں ہر دہائی میں پچھلی دہائی سے کم نہیں ہوئی ہیں, اوپر گئی ہیں. اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں پالیٹکس کے خانے میں ڈال دیتے ہیں, تو اور پولیٹیشین کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کرے وہ وقت آئے ایسے کہ لوگ پہلے قوم کو ترجیح دیں, بعد میں سیاست کو ترجیح دیں, تو پھر گراؤنڈ ریئلٹی نکلے گی. ایک چیز ہوتی ہے نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے بھی انالیسس کیے, شمس صاحب نے بھی بتایا بھی, کہ دیکھیں ٹیکسٹائل اب فیصل آباد میں جو کہ ویران پڑ گیا تھا, لوگ دوسرے ملکوں میں شفٹ کر گئے تھے, اب نہ صرف واپس آئے ہیں بلکہ دوسرے گلف سے واپس آئے ہوئے لوگوں کو کریں ہمارے پاس بھیج دو ان کو. تو اتنی لیبر کی کھپت ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آپ نے بھی فگرز بتائے سارے, اور ایک ٹیکسٹائل نہیں ہے, کتنے سیکٹرز ایسے ہیں کہ ایون کہ وہ سیڈز جو گرو ہو رہے ہیں ان کے بھی کی, ہر چیز کی, ٹوبیکو کی ایکسپورٹ, مطلب یو نیم اینی تھنگ. تو جب ہمارے پاس کوئی 8-10 چیزوں کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, تو بھائی کچھ کرنے سے ہوا ہے نا, کچھ بہتری آئی ہے تو ہوا ہے نا, کچھ پالیسی پہ عمل درآمد کیا ہے تو آیا ہے نا, پروڈکشن بڑی ہے اور ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سیاستدان کو سب سے آخری میں نظر آتی ہیں, اور جب نظر آتی ہیں تو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. تذکرہ یہ ہے کہ مہنگائی کر دی. تو بھائی اگر آپ نے مہنگائی کر دی تو آپ جا کر بولے وینیزویلا کو کہ تیل زیادہ نکالو اور تیل کی قیمت کم کرو. سپلائی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں آپ تو ڈائریکٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو کی ریفارمز ایکسپیکٹڈ ہیں, فار ایگزامپل سیلز ٹیکس میں ایگزمپشن کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف, اس کا پازیٹیو امپیکٹ یا نیگیٹو امپیکٹ کن سیکٹرز پہ آئے گا, خاص طور پہ نیگیٹو امپیکٹ لوکل انڈسٹریز کے اوپر, ذرا بتائیے گا اس کا ایکچولی اس کا ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا سیلز ٹیکس ایگزمپشن کا؟ دیکھیں جی, سیلز ٹیکس ایگزمپشن لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اسپیس ملتی ہے کام کرنے کی, لیکن جب آپ ایگزمپشنز ختم کر دیں گے
तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आपको जो है आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाएगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ किन FBR का सेक्टर्स में खास तौर उसमें आप देखें जहाँ जहाँ आप एग्जाम्पशन कराएंगे, अगर आपने जैसे ऑयल में मैं बताता हूँ कि उसको आप ले गए थे, उसके बाद सेल्स टैक्स आपने बढ़ा दिया, वो एडिबल ऑयल आपका महंगा हो गया। इसी तरह से आपने कुछ और चीज़ों को उसको 6 शेड्यूल में डाल दिया कि जो बल्क में इंपोर्ट हो रही है, जैसे टी आपका जो है 3rd लार्जेस्ट बिल है इंपोर्ट का, उसको आपने रिटेल प्राइस के ऊपर लेकर आ गए, हालांकि वो बल्क में पैकिंग होकर इंपोर्ट होती है और उसके बाद ब्लेंडिंग करके कंज्यूमर पैकिंग बनती है। तो उस पर कोई जवाब नहीं बनता था कि उसको आप उसके ऊपर मिनिमम रिटेल प्राइस लगा के और सेल्स टैक्स लगा के उसको महंगा कर दो। ये वो आइटम था जो पहले स्मगल होकर अफगानिस्तान के जरिए आता था, अब उसकी ऑलमोस्ट स्मगलिंग निल हो गई है और ऑफिशियल चैनल से आ रहा है। तो लेकिन हुकूमत ने अभी भी उसके ऊपर जो है वो रखा हुआ है। तो अगर इस किस्म की एग्जाम्पशन आप खत्म करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक हेल्दी साइन होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने अगर ये रख के सोच के रखा है कि 60s की प्राइस आपको मिलेगी, कि 60s में अगर 4 आने की चीनी मिलती थी और आटा मिलता था तो वो प्राइस नहीं होगी। आपको क्या होता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको इनकम बढ़ानी होती है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट से नहीं हो रही। उसमें थोड़ा सा असर ये आया कि हमारे पास जब ये इकोनॉमी हुकूमत ने ये संभाली है तो गवर्नमेंट, तो उस वक्त भी हमारी इकोनॉमिक स्टेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, फ्रेजाइल उसमें खड़े थे। रिकॉर्ड आपका ट्रेड करंट अकाउंट खसारा हो चुका था, आपकी ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ चुका था, करेंसी आपकी डिवैल्यू हो रही थी। तो उन हालात में पहले तो उन्होंने संभाला, उसको सही किया, तो अब जाके अब आपको ये कंडीशंस देंगे। इसलिए दे रहे हैं कि देखें IMF क्या कहता है कि वो कहता है कि जी आपका जहाँ अननेसेसरी ड्रेनेज हो रहा है रेवेन्यू का, उसको प्लग इन करो, वो आपको नुकसानात कम करोगे तभी आप आगे हेल्दी इकोनॉमी पर जाओगे, तभी पास ऑन करोगे। तो वो पास ऑन तभी हुकूमत करती है जब उसी किटी में कुछ हो। अगर तो आप देखोगे अभी 5.8 ट्रिलियन का जो है, मैं तो देख रहा हूँ कि ये आपका 6 ट्रिलियन तक मुझे बढ़ नजर आ रहा है, क्योंकि करेंसी की जो पैरिटी है वो चेंज हो रही है। और ऐसा अब जो रीजन में हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान में रुपया को स्ट्रॉन्ग करना वो बेवकूफ़ी होगी। आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए पे स्पेस नहीं मिलेगी। आपके इर्द गिर्द जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो हैवीली सब्सिडाइज कर रहे हैं और उनको रिबेट दे रहे हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, वो हर चीज़ जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और हैवीली उसके ऊपर रिबेट ऑफर कर रहा है। इस तरह से चाइना है। तो आपने कम्पीट करना है तो आपकी इकोनॉमी को, आपकी इंडस्ट्री को मार्केट कहीं ना कहीं एडवांटेज देना पड़ेगा। अब हमने कैश इंसेंटिव खत्म करते चले गए हैं तकरीबन, ठीक है। तो वो अननेसेसरी जो हमने जो रखी हुई थी चीज़ें कि अब आप हुकूमत को ये खत्म करनी पड़ेंगी जहाँ पे आपका लीकेज कम हो और रेवेन्यू बढ़े। आई गॉट योर पॉइंट। हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मान साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है काटी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। आपको डिबेट में शामिल करता हूँ। IMF से नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं, कुछ सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन कम हो रही हैं, ओवरऑल पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, ख़ास तौर पे फोकस किया जा रहा है कि जो सर्कुलर डेट है वो अराउंड 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच चुका है। व्हाट इज़ your opinion about the current negotiations with IMF? Are we moving into the right direction? What is your insight saying? जी थैंक यू बाकर। देखिए IMF के पास जाना इस वक्त हमारी एक मजबूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये एक बड़ी डैमेजिंग चीज़ होती है जिस तरीके से जो अभी IMF की जो डिक्टेशंस आई हैं। देखिए हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा एक फ्लॉ है या जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाहर की डिक्टेशन है और बाहर की डिक्टेशन की वजह से ये जो एब्रप्ट इन्फ्लेशन हो रही है। मैं एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ अभी जो यहाँ पे पैनलिस्ट ने और जो बात की कि ये इन्फ्लेशन जो होती है ये एक हेल्दी साइन भी होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। येस, बट जिस एब्रप्ट तरीके से हो रही है और जितने ज़्यादा जल्दी और जितने ज़्यादा रैपिडली हो रही है, अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विद इन द कंट्री है, वो उसको सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि आप देखें कि ओवरऑल जो आपकी इस वक्त जो मासेस हैं वो इस वक्त किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो किस तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ को फौरी तौर पर जो कंट्रोल करना एक ये बेसिक एक जिम्मेदारी है हुकूमत की। और अगर ये इसमें नाकाम रहते हैं तो आपकी जो अगर एक तरफ जो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा कि ठीक है सही है आपके सर्कुलर डेट वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, वो तो उसमें तो दो राय कोई है ही नहीं कि सर्कुलर डेट आपको ख़त्म करना है। लेकिन अगर जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो अदरवाइज आप इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में आप compete करने की पोजीशन में होंगे ही नहीं। आपको लामहला आपको जो नुकसान है उसका वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। IMF के साथ जो IMF की टर्म्स हैं वो एक हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी कंट्री के लिए वो बेहतर होती है। क्योंकि IMF क्या कहता है, IMF ये कहता है कि आप जिस कंट्री को वो लोन दे रहा है या जिसको जो कोई भी कर्जा देने वाला होगा तो वही चाहेगा कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम एक बेहतर हो जाए, स्टेबल हो जाए, ताकि वो कर्जा वापस करने की पोजीशन में हो। तो एक जो IMF का लोन है एक तरफ उसके जहाँ बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बहुत सारे नेगेटिव साइड्स होते हैं, वहाँ उसका एक पॉजिटिव
سائڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنٹری کے اندر اتنے عرصے سے ہم اننیسیسری سبسڈیز دیے جا رہے تھے, سرکولر ڈیٹ ہم دیے جا رہے تھے, ڈسپلن آتا ہے آپ کی گورننس کے اندر, تو وہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو پرابلم ہو رہا ہے وہ جس بے ہنگم طریقے سے, جس بے دردی کے ساتھ آپ کی انفلیشن ہوئی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس آپ کو دیتا ہوں. پچھلے 20 سال کی اوسطاً انفلیشن وہ 8 سے 8.5% کے درمیان ہے. So what we call بے ہنگم is actually near the average or the upper side of the average. Please sir. دیکھیں جی, انفلیشن کو جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ایگری کیا پارٹی, اب اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اگر آپ چائنا کو دیکھیں جہاں سے ہماری سب سے زیادہ امپورٹ $18 بلین کی تقریباً $16 بلین کی ہوتی ہے, 26 سال کے ریکارڈ ہائی پہ انفلیشن چلا گیا. انفلیشن سم ٹائم اکانومی کو سوٹ کرتا ہے, اور اس وقت بھی اگر یہ انفلیشن کو کم کریں تو آپ کے ریونیو نہیں آنا تھے. جو آپ نے ایک پلان میں گئے ہو IMF کے ساتھ, آپ کو کیا 6 بلین, لیکن ابھی جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ سوٹ کرنے والی نہیں ہو رہی, وہ ایگزوجنس شاک والی ہو رہی ہے. کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اور ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بڑا ایریا ایسا ہے جو ٹیکس نیٹ میں ابھی تک نہیں آیا. انڈسٹری جو ہے اس کو دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس وہی دے رہی ہے. اور جو ایک ایگریکلچر کموڈیٹیز کا جو سیکٹر ہے, جو آپ کی کسان لوگ بہت سے کہتے ہیں جی گروور کے اوپر ایگریکلچر پہ ٹیکس لگاؤ, میں کہتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایگریکلچر کے گروورز کو بھی سائڈ میں کر دو, تو جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, وہاں سے کئی ہاتھوں میں جا کے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کیا وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ آپ کی ویٹ لے لیں, شوگر لے لیں, آپ کا جو صرف شوگر میں مل فیکٹری کے اسٹیج پہ لگتی ہے, باقی کہیں نہیں لگتا. کسی بھی اپنی جتنی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں کوئی ٹیکس دے نہیں رہا. حکومت کے پاس رہ دے کے فکس ایونیو بچتے ہیں کہ جہاں پر وہ لاد دیتے ہیں سارا بوجھ اس کے اوپر انڈسٹری پہ لگانا ہے, یا پھر آپ کے جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے اور لوگوں کے اوپر پاس آن کیا جاتا ہے. ہمارے وہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. ہمیں جو ہے لوگوں کو لانا ہے نیٹ پہ. اب جو انتظامات ہو رہے ہیں, جو ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ابھی نیٹ میں لایا جا رہا ہے, تو وہ سیکٹر دیکھیں میرا بوجھ کون, میں انڈسٹری اگر چلا رہا ہوں تو میرا بوجھ جو ہے میں اس کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہوں جو پروڈیوس لا کے اناج کی پاکستان کی مارکیٹوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کچی پرچی دیتا ہے. اگر آپ اسے کوئی بھی کہیں کہ پکا بل تو وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کتنی بڑی لابی ہے, کتنی بڑی آپ کی ٹریلینز آف روپیز کا آپ کا ریونیو وہاں سے اکٹھا ہو سکتا ہے. ابھی اگر آپ پوائنٹ آف سیل کی بات کریں, ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. 6 نیشنل جوڈیشل کانفرنس جاری ہے. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کراچی میں خطاب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, بلکہ میری والدہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے, یہ پورا کریں. لوگوں کو مدعو کیا جا چکا ہے, اور ان کی والدہ کے جذبات, ان کی اپنی کاوشیں, جتنی اس کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. جسٹس ہیلپ لائن ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ندیم آپ نے اور آپ کے ساتھ شہاب اور عاصم اور جو بھی ساتھ سفر میں رہے, تھوڑا بہت سمجھیے کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہے, کچھ نہیں تو دعا ضرور کی آپ کے لیے. اور جب آپ نے بلایا حاضر ہوئے, آئیدر ایز اے گیسٹ اور چیف گیسٹ اور اے پارٹیسپینٹ, جیسا آپ نے فرمایا ہم نے بالکل لبیک اس لیے کہا آپ کی بات کو, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بات جو آپ کا کانسیپٹ ہے بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ پاکستان کا جو ینگ لائر ہے وہ بینیفیشری ہے جسٹس ہیلپ لائن کا, کیونکہ ایک تو اس کو آگہی بھی ہوتی ہے, پھر ساتھ ساتھ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنا شیئر سوسائٹی کی طرف. تو بالکل صحیح کانسیپٹ, بہترین کانسیپٹ, اور جتنی آگہی آپ کے اس فورم سے لوگوں کو ملی ہے, اور جتنی آپ نے پھر ساتھ ساتھ ریچ آؤٹ کیا. اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے شعیب صدیقی صاحب کو اپروچ کیا, ریچ آؤٹ کیا ان سے, اور انہوں نے بھرپور آپ سمجھیے کہ آگے آ کے آپ کی مدد کی. شعیب صدیقی صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں کراؤں کہ یہ پاکستان کے صف اول کے بیوروکریٹس میں سے ان کا تعلق ہے, اور جس طرح ایمانداری سے اور اپرائٹ ہو کے انہوں نے اپنا جو کام کیا ہے, تو جیسی میں آیا تھا تو وہ سنا یہ کہ نعیم قریشی صاحب نے شاید کوئی بیوروکریسی کے لیے بات کی ہے. وہ ٹھیک ہے, اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے ہماری عدلیہ,
دوسری ہمارا جو ساتھ ساتھ جو دوسرا انسٹیٹیوشن ہے وہ بار ایسوسیشنز ہیں، وکلا ہیں. پھر ہماری انسٹیٹیوشن ہماری آرمی ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہماری سول بیوروکریسی. سول بیوروکریسی اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو کسی ملک میں تو وہ ملک چل نہیں سکتا. تو لہٰذا ہمیں ہر طرح سے سول بیوروکریسی کا ساتھ بھی دینا ہے. اور ٹھیک ہے، اچھے برے لوگ ضرور ہوں گے. جہاں تک کہ یہ جو ٹاپک ہے انڈر ڈسکشن رول آف لاء کی، تو یہ رول آف لاء کا تو بنیادی مطلب یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، چاہے وہ کتنا پاورفل ہو، چاہے کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو. اور اگر اس کے اندر ہم نے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو پھر ایسی جو اقوام ہیں وہ پستی کی طرف جائیں گی. اور وہ اقوام، وہ ایسے لوگ جو اپنے ہائیسٹ لوگوں کا بھی احتساب کر سکتے ہیں، وہ آگے جانے والی ترقی کرنے والی اقوام ہیں. یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ اس کو لیڈ آپ لوگ نے کرنا ہے. آپ لوگ نے مصلحت کرنی شروع کر دی. ہر طرح کے لوگ ہمارے بار ایسوسیشنز میں بھی ہیں، اور اگر آپ نے مصلحت کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے اپنے ضمیر کے حساب سے کام کیا تو پھر یہ قوم ضرور ترقی کرے گی. اور جب ہمارے وکلا مصلحت کا شکار ہوں گے تو ہماری یہ قوم جو ہے وہ ترقی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ لیڈرشپ جو ہے، رول آف لاء ہو یا کسی قسم کی لیڈرشپ ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، وکلا نے پرووائڈ کرنی ہے، بار ایسوسیشنز نے پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آ جائیے سیمینار کرتے ہیں، رول آف لاء کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈائسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، مونٹیسکیو کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے وکیل کہاں ہیں، ہماری بار ایسوسیشنز کہاں ہیں؟ تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. کیا واقعی ہمارے عمل میں اور قول میں اور فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے. اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی یا آپ لوگ خود کریں گے؟ عوام کرے گی کہ عوام کو کیا ایک آنیسٹ لیڈرشپ وکلا نے دی؟ کیا وکلا نے صحیح رہنمائی کی ان کی؟ یہ آج کل کی بات ہے، یہ بات بالکل صاف سیدھی سچی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں. اب لاء ریفارمز کی بات آئی تو لاء ریفارمز کرنا شروع کیا. ہر جگہ سے کہ جی پینڈنسی ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، لاء منسٹری کچھ نہیں کر رہی اور لاء منسٹر کچھ نہیں کر رہا. کیا یہ بات درست ہے؟ پینڈنسی جو ہے، کیا لاء منسٹر کا یا لاء منسٹری کا یا گورنمنٹ کا کام کورٹوں میں فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں. یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی یا تو عدلیہ کی ہے یا وکلا کی ہے. ہم نے تو قانون بنا کے ہی دے سکتے ہیں، اور قانون جب بنائیں گے اس انٹینشن سے کہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل کیا جائے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی کرتے ہیں. اب انہیریٹنس لاء آپ کے سامنے اس کا ایک اسٹیچیوٹ آیا. وہ اسٹیچیوٹ یہ تھا کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور اس کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ عدالت جائے اور سالوں سال لگ جاتے ہیں. اور عدالت بھی کیا کرتی ہے؟ عدالت کرتی یہ ہے کہ نادرہ سے رپورٹ مانگتی ہے، اور جو رپورٹ نادرہ دے دیتی ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا لاء بنایا جائے کہ عدالت سے جو پینڈنسی ہے کم ہو. یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں الیکٹرانکلی 90% آف دا کیسز 95% آف دا کیسز اس میں جھگڑا نہیں ہے. ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ نادرہ
کی جو رپورٹ ہے اس سے ڈیسائیڈ نہ ہو سکتا ہو. یہ صرف 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جھگڑا ہوتا ہے. کسی کی شادی چھپی ہوئی ہے, کسی کے بچے چھپے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی فراڈ کا کیس کر دیا. 5% آف دا کیسز. تو 5% کیسز کے لیے سارا کا سارا سسٹم چوکڈ تھا. اب جب یہ قانون آیا تو سب سے زیادہ ریزسٹنس وکلا نے کی. وکلا نے ریزسٹنس کی. اور ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ ہمارے کیسز کم ہو جائیں گے. آپ کے کیسز تو کم ہو جائیں گے, لیکن آپ اس پہ عوام کا فائدہ تو دیکھیے. کیا عوام کا فائدہ ہونا چاہیے یا صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وکیلوں کی فیس اور ان کے کیسز جو ہیں ان کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جیسے انہوں نے شہاب سرکی نے کہا کہ یہ اٹس اے نوبل پروفیشن, لارڈس کا پروفیشن تھا. آئیڈیا اس میں یہ تھا کہ وہ پیچھے سے ایک ٹوپی سی رکھی جاتی تھی اور جو چاہے اس کے اندر کلائنٹ جو ہے وہ فیس ڈال دیتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ان کا سجیشن مان لیا جائے, یہ کہہ رہے ہیں لا ریفارم کریں تو پھر تو یہ لا پاس کرنا پڑے گا کہ وکیل فیس نہیں لے سکتے. تو میں ایسا نہیں کرنے جا رہا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا بھی یہ ٹینشن تھا, جسٹ آن دا لائٹر نوٹ. لیکن یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ مطلب یہ کہ ہم تو جتنے دن کے لیے لا منسٹری میں ہیں وہ کام ضرور کریں گے جو سچ اور حق پر بیسڈ ہے, چاہے کتنی ریزسٹنس آئے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ. جو چاہے جس کی جو مرضی کر لے, لیکن میں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جو سچ ہے اس کی بات ہمیشہ کروں گا, اور جو سچ نہیں ہے, جو حق کی چیز نہیں ہے, اس کا ساتھ نہیں دوں گا. ابھی کرمنل ریفارمز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. کرمنل ریفارمز میں کیا ہے؟ کرمنل ریفارمز میں یہ ہے کہ 9 منتھس کے اندر ٹرائل ختم کریں, اور اگر ٹرائل 9 مہینے کے اندر پریزائڈنگ آفیسر یا جج صاحب جو ہیں, جو ٹرائل کورٹ کے پریزائڈنگ آفیسر ہیں, وہ اگر ٹرائل ختم نہیں کر سکتے تو اپنا وہ ایکسپلینیشن چیف جسٹس کو دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے نا. وہ بتائیں گے کہ کہاں پرابلم ہے. وٹنس نہیں آ رہا, یہ کیا ایشو ہے؟ میرے پاس ٹائپسٹ نہیں ہے, میرے پاس انک نہیں ہے, میرے پاس بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہے. یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ میں 9 مہینے, یا میرے پاس وٹنسز اتنے زیادہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وٹنسز کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے میں نام بالکل نہیں لوں گا کہ, لیکن بعض ایسے ہمارے ججز ٹرائل کورٹ کے, بعضوں کا مرڈر اس بنا پہ ہو گیا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے وقت چینج کر دیتے تھے, یا انکمپٹنس میں چینج کرتے تھے, یا کسی اور وجہ سے چینج کرتے تھے. میں لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. سپیریئر جوڈیشری ہماری بڑی زبردست رہی ہے ہمیشہ سے, اور اس میں ایسے ایسے ججز گزرے ہیں, مطلب کتنے سارے ہیں کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, لیکن بھرپور انداز میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری نے بڑا بہترین کام کیا ہے ان دا پاسٹ, اور میری دعا یہ ہے کہ ہمیشہ آگے بھی ایسے کرتے رہے. تو اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری ٹیسٹمنی چینج کر دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں, آپ کے سامنے آپ کے ساتھ وٹنس ہے, اوپر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے وٹنس سے کوئی سوال کیا, اس نے جواب دیا, وہ آپ نے چاہے اردو میں کیا یا کسی ریجنل لینگویج میں کیا. اب وہ جج صاحب جو ہیں اس پورے مکالمے کو اپنے حساب سے انگریزی میں لکھاتے ہیں. اس میں کبھی صحیح بھی ہوگا, کبھی غلط بھی ہوگا. مطلب زیادہ تر لوگوں کی انگریزی تو میرے جیسی ہے نا, ملائم انگریزی. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ آج بھی اردو جو ہے وہ بہترین چیز ہے, چلے بہت اچھی بات ہے, لیکن آج بھی پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس کا پیوٹ جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے, جس کو انگریزی جسٹس مامون قاضی نے ایک دفعہ کہا تھا. بڑا لوگوں نے تھوڑی سی ہوٹنگ کی تھی ان کی, اللہ جنت نصیب کرے, بہترین جج تھے. ایس ایم لاء کالج میں ایک دفعہ آئے, ہم لوگ سب پڑھاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھی بات ہے لیکن
آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کریں گے اس پروفیشن میں. وہ آج بھی بات ہے, صحیح ہے, نتھنگ ہیز چینجڈ. تو یہ کوئی کہہ دے کہ اس پروفیشن میں ہم بہت آگے چلے جائیں گے انگریزی کے بغیر, تو درست نہیں ہے. نہ اردو, نہ سندھی, نہ پنجابی, کچھ نہیں, انگریزی. ورک آن دی انگلش لینگویج, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دا بیسٹ لینگویج از عربک لینگویج, کیونکہ اللہ کی ذات نے ہی ہیز چوزن ٹو اسپیک ٹو مین کائنڈ ان دی انگلش لینگویج. لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں, اردو ہے, انگریزی ہے, جو بھی ہے. تو اب یہ جو کرمنل ریفارمز آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ کم سے کم بی اے پاس ہوں گے. ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ اے ایس پی لیول کا کوئی آدمی ہوگا, اسپیشلی جو ایسے پولیس اسٹیشنز ہیں جو جس میں بہت زیادہ ٹریفک ہے. پروسیکیوٹرز کا بڑا رول اس میں دیا جا رہا ہے, پروسیکیوٹرز میں, اور اس میں بہت سے وکیل بھی امپلائی ہوتے ہیں. پروسیکیوٹرز کا رول یہ ہوگا کہ پروسیکیوٹرز پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایویڈنس کافی ہے یا نہیں ہے. پروسیکیوٹرز یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے کسی پر ظلم کرنے کے لیے کیس بنا دیا گیا ہے. فورینزک لیبارٹریز کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں کرمنل لاء میں اگر کوئی کرائم آپ کو سالو کرنا ہے تو وہ آئی وٹنس آپ کو اس طرح ہمیشہ نہیں ملتا. سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی 19-20 ہوتی ہے. الیکٹرانکلی یا فورینزکس جو ہے اس کی انالیسس جو ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو یہ بہت ہی زیادہ فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز فورینزکس میں ہونا چاہیے. پاکستان میں, دنیا جہاں میں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ یہ جو کرمنل ریفارمز آئیں گے اس سے یہ پورا کا پورا فوکس ہوگا. 161 کے اسٹیٹمنٹس ہیں, پولیس جو ہے زبردستی مار دھاڑ کر کے 161 کے اسٹیٹمنٹ لے لیتی ہے. حالانکہ 161 کے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو اس طرح نہیں ہے, صرف کانٹرڈکشن کے فار دا پرپسز آف کانٹرڈکشن وہ ریلیونٹ ہوتی ہے. اس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے 161 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جائیں تاکہ پولیس بھی چینج نہیں کر سکے اور جو گواہ ہے وہ بھی اس کو ریزائل نہ کر سکے. پورا کا پورا جو اینٹی ریپ لاء جو لاء منسٹری میں دیا, اس کی تو امریکہ انگلینڈ بھی آ کے ہم سے اس نے تعریف کی, اور آپ یہ سمجھیے کہ پوری ہندوستان کے اندر جتنی بھی ریسرچ کی گئی انگلینڈ میں, امریکہ میں, وہ وی ڈڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل, لیکن اس کو ہم نے اپنے سیٹنگ کے حساب سے امپروو کیا, اور اپنی سیٹنگ کے حساب سے انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائزرز ہیں, سپورٹ ایڈوائزرز ہیں. مطلب بڑے کوئی کسی عورت کو الزام لگائے تو بڑے آرام سے اس کے کیریکٹر پہ آپ کراس کویسچننگ شروع کر دیں, اس کو مشکوک کر دیں, وہ سب ختم کر دیا گیا. اب عورت کے جو کیریکٹر ہے اس پہ کوئی سوال جواب ریلیونٹ نہیں ہوگا کہ اس کی میرٹ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. جے آئی ٹی کا کانسیپٹ ریپ کیسز میں دیا جا رہا ہے تاکہ صرف جو نیچے جو پولیس والا ہے وہ اس کو سارا خراب کر دے. نہیں, پڑھے لکھے لوگ بیوروکریسی میں موجود ہیں, جیسے میں نے آپ کو انٹرو دیا, شعیب صدیقی صاحب کی طرح اچھے لوگ ہمارے ہیں بہت سسٹم میں, سول بیوروکریسی میں. اور اس جے آئی ٹی میں نہ صرف پولیس ہوگی بلکہ اس جے آئی ٹی میں جو ڈی ایم جی افسران ہیں ان میں سے بھی لیا جائے گا کہ وہ بھی اس کا پارٹ ہوں تاکہ کہیں ابیوز نہ ہو. اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ہے. لیگل ایڈ اتھارٹی ہیں جس کے عوان صاحب آج کل سیکٹری ہیں. میں نے تو اپنی دانست میں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ تھا بنا کے کسی دوسری ہیومن رائٹس منسٹری میں اس کو پارک کر دیا ہے. اب اس منسٹری نے بتانا ہے کہ کتنی کارکردگی ہے, لیکن انہوں نے 2 سال کے بعد سیکٹری کو ضرور اپوائنٹ کیا ہے. لیکن پورا کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ویمن اور چلڈرن اور ان کا اگر کرمنل لاء کا معاملہ ہے تو اس کو لیگل ایڈ دی جائے گی. پھر ایک ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ ہے. وہ ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ اس طرح سے ہے کہ آن این ایوریج 50% خواتین ہیں اس ملک میں, کم ±5% ویریشن ضرور ہو سکتا ہے. تو چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کی عورت ہے, پڑھی لکھی ہے, غیر پڑھی لکھی ہے, امیر ہے, غریب کی ہے, بیچ کی ہے,
آپ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی پراپرٹی میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، یا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا ماموں، چچا، کوئی سوتیلا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو کہ اس عورت کو اس کی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں وہ پورے نہیں لینے دیتا۔ ہم نے کانسیپٹ یہ دیا ہے، اسپیشلی یہ پنجاب میں آئی سی ٹی میں اور کے پی میں آ گیا ہے۔ سندھ والوں نے ہمارا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن والا اسٹیچوٹ تو کاپی پیسٹ کیا، بڑا اچھا کیا، ویل ڈن، یہ بھی کر لیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ اس میں ہونا یہ ہے کہ جو وومن اومبڈسمن ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، کسی طرح بھی کوئی انفارمیشن اس وومن اومبڈسمن کے پاس پہنچ جائے، کوئی این جی او دے دے، کوئی ہم آپ میں سے کوئی دے دے، کوئی کہیں اس کے پاس جیسے ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے، اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو صرف امپلیمنٹ کروانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک باپ مر گیا، تو باپ جب مر گیا یا ماں اگر مر گئی تو اس کی جو حصے ہیں، بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو بیٹے صاحب جو ہیں اس پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے، تو وومن اومبڈسمن اس کو 3 مہینے کے اندر پولیس ایڈ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کروائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہاں 20-20 سال 30-30 سال 40-40 سال جو ہیں وہ لگ جاتے تھے، اور اب یہ چیزیں اچھا، اس کی مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ میرے پاس اپنی تشہیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میڈیا میں اویلیبل ہیں۔ ہماری انفارمیشن منسٹری اس کو چاہیے اس کی تشہیر کرے، کوئی اس کی تشہیر کرے، کیونکہ میرے پاس آپ کو یہ بتاؤں کہ روزانہ 100 سے 150 فائلیں آتی ہیں، 100 سے 150 کیسز کی فائلیں آتی ہیں، اور ان 3 سالوں میں نے کوئی 1.5 لاکھ کیس ڈسپوز آف کیے ہیں، 1.5 لاکھ، اور اکیلے تنتنا ہمارا لا سیکٹری ہے راجہ نعیم ہے، 1-2 کنسلٹنٹس ہیں، ہم 4-5 لوگوں کے درمیان پوری کی پوری لا منسٹری جو ہے وہ وار پاتھ پہ کام کرتی ہے۔ شروع تو ہوتا ہے 9-10 بجے کے قریب، اور پھر رات روزانہ، جس دن جلدی جاتے ہیں تو رات 1 بجے گھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ 100-125 فائلیں اگر روز ڈسپوز آف کرنی ہے تو کیسے ڈسپوز آف ہوں گی؟ اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ ساری فائلیں ٹھیک ہے، کچھ روٹین کی بھی ہوتی ہوں گی، کوئی اس میں سے آدھی فائلیں روٹین کی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن آدھی فائلیں روٹین کی نہیں ہوتی، ایک سے ایک مشکل اور پیچیدہ لیگل کویسچنز جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی لا منسٹری کے پاس کوئی سوال آتا تھا تو لا منسٹری اس میں 2 لائن کا جواب لکھتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ یہ ہم کو پرٹین نہیں کرتا، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ میں نے وہ پریکٹس ختم کی، کیونکہ لا منسٹری کا کام ہی یہی ہے کہ جو کویسچنز آف لا ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ بات دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رول آف لا اگر آپ نے انبلٹ کرنا ہے، انسٹل کرنا ہے، تو ایک فیئر اور ایکوٹیبل سسٹم ہونا چاہیے۔ فیئر اور ایکوٹیبل سسٹم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا اپنا جو اندر کا انسان ہے وہ اس کی گواہی دے کہ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا۔ اب سول پروسیجر کوڈ کے اندر بہت سارے امینڈمنٹس کیے، اور ایسے کچھ امینڈمنٹس کیے کہ کہاں 20-25 سال لگنے تھے کسی مقدمے میں، اور اب یہ 2 TS سسٹم ہم نے دیا ہے، اور یہ بہت زبردست اس کے کچھ ثمرات مل رہے ہیں آئی سی ٹی میں اور کے پی میں۔ پنجاب میں تھوڑا سا ایشو ہے، اور اتنے سارے اس میں کیس بھی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں، کہاں 20-25 سال لگ رہے ہیں، اور یہ 1.5 سال میں کارروائی ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا بتاؤں کیوں تیزی ہے۔ سول پروسیجر کوڈ کے تحت جو کیس فائل کیے جاتے ہیں اس میں دیر کیوں ہوتا ہے؟ دیر اس لیے ہوتی ہے زیادہ تر کہ جب آپ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں تو پھر اگلی ٹائم جب آپ جج کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس نئے اسٹے کے کیسز ہوتے ہیں، نئے اسٹے کے جب کیسز ہوتے ہیں تو اس میں وہ لگ جاتا ہے، تو آپ کی کیس کی باری نہیں آتی، اور اس طرح پائل اپ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بیسک کامن سینس ہے کہ جب ایک روڈ بلاک ہے یا پانی کی لائن ایک بند ہے تو دوسری روڈ کھول دیں یا دوسری لائن کھول دیں تو ٹریفک چلنے لگے گا۔
اس میں کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ کسی بھی سول کیس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو 2 ججز سنیں گے. ایک جج تو صرف انٹرلاکیٹری اپلیکیشنز سنے گا اور دوسرا جج مین کیس سنے گا. اور مین کیس کے اندر وٹنس اسٹیٹمنٹس ہیں. وٹنس اسٹیٹمنٹس تو ہم نے نیب میں بھی انٹروڈیوس کر دی ہیں. مثال کے طور پہ نیب کے اندر 500 ڈاکیومنٹس ہیں. 500 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرنے ہیں. 500 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کر کے ان پہ مقدمہ چلانا, ایویڈنس ریکارڈ کرنی, تو ایک وٹنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے 1 سال لگ جائے. تو اب یہ جو طریقہ ہے کہ وٹنس اسٹیٹمنٹ بنا کے لائیے اور اسی پر کراس ہو جائے اور الیکٹرانکلی ریکارڈ ہو, اور جو ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے اس کو ایگزیبٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کے امینڈمنٹ سے یہ جو 1 سال لگے کسی ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے میں, یہ 2 یا 3 دن میں اتنی لمبی چوڑی ایویڈنس جو ہے ریکارڈ ہو سکتی ہے. تو میری ان دی اینڈ یہی گزارش آپ سب سے ہے کہ اس قسم کے جو فورمز ہیں جو کہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں, جیسے ہماری یہ جسٹس ہیلپ لائن ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور اگین ندیم آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی 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 سوال کریں. آپ کو میں صحیح جواب دوں اور وہ میرا جواب ہے نو کامنٹس. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جسٹس ہیلپ لائن ایک زبردست کانسیپٹ ہے. اس میں سب سے بڑا بینیفیشری آج کا ینگ لائر ہے. ترقی یافتہ اقوام میں تمام افراد یکساں طور پر قانون کے تابع ہیں. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. ہمیں بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہوگا. ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. کراچی میں 6 نیشنل جوڈیشل کانفرنس جاری ہے. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ آج کا ینگ لائر سب سے زیادہ مستفید ہوگا جسٹس ہیلپ لائن سے. ترقی یافتہ اقوام میں تمام افراد یکساں طور پر قانون کے تابع ہوتے ہیں. ہمیں بھی سسٹم میں بہتری کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. ہمیں بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہوگا اور ہمیشہ یوں ہی حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے. فوجداری نظام میں عدل میں اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس ہیلپ لائن ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے جس کے فوائد و ثمرات جلد سامنے آ جائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ptv.com.pk. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. جو آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا یہ, اور ساتھ ہی آپ نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے کہ تھرو ڈیجیٹل پیمنٹ, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنا سیف ابھی تک آن لائن بینکنگ سسٹم ہوا ہے. کتنے ہیکرز ہیں جو آپ کی مختلف کمپنیوں کے, ایون FBR تک کو ہیک کر لیا گیا. تو اور بہت سارے ہیکرز ایسے بیٹھے ہیں جو بینکنگ سے آپ کا ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ سامنے لوگوں کو نہیں آتا, لیکن وہ ہمیشہ ایسے اسکیمز ہوتے ہیں کہ آپ کا سسٹم سیکیور ہو. پھر آپ کی جو یوزرز ہیں وہ کتنے لوگ ہیں. ایک وہ دنیا جہاں پر ڈیجیٹل اکانومی چل رہی ہوتی ہے تو وہاں کا ہر شخص جو ہے IT لٹریٹ ہوتا ہے, وہ اپنا موبائل فون کے ذریعے ٹرانزیکشن کر رہا ہے. وہاں سارے کے سارے ایک اس ماحول میں. ہمارے یہاں تو ابھی وہی سیکٹر آ رہا ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے اور اس میں بھی بہت ہی کم لوگ ہیں. تو آپ کو پہلے جو ہے انیشیل جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے, اس کے بعد فائنل پہ جائیں. یور فائنل ٹیک سر.
دیکھیں یہ جو بات ہے بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جو اس کی لٹریسی ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ابھی وہ بہت زیادہ لیول پہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو لے کے چلیں گے تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ جب شروع میں ایزی پیسہ آیا تھا، ایزی پیسہ ایک بہت بیسک اور بہت سمپل فارم ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی، تو وہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھی یہ والی بات تھی کہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن آج آپ پان والے کے پاس چلے جائیں تو پان والا بھی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ڈیجیٹل پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو آپ اتنا سمپلیفائی کر دیں اور اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ لے کے آپ ماسز کے اندر پھیلانا شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل پیمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی آئے گی اور لوگ اس کو کریں گے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ کتنا اس پہ بینیفٹ اور کتنا ریلیف دیتے ہیں اور آپ کا اسٹرانگ کتنا سسٹم ہے کہ آپ اس میں لوگوں کو پھر پکڑ سکیں جو لوگ اس کے اندر نیٹ پہ نہیں ہیں۔ ویری گڈ جی سر۔ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا ہمارا فیوچر یہی ہے، ویل ہیو ٹو بینک آن ڈیجیٹلائزیشن، اس لیے کہ ڈیجیٹلائزیشن سے پھر آپ کے یہ سارے کام جو ہیں وہ ایز ہو جاتے ہیں آپ کے، جو ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں ڈاکومنٹڈ اکانومی کی، تو جب ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹڈ اکانومی کا آدھے سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن میں ڈیجیٹلائزیشن آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آن دیٹ نوٹ۔ اطہر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سلیم الزمان صاحب اٹس ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو۔ شمس اسلام صاحب اٹس آلویز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو سر۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات فائنل اسٹیجز پر ہیں، بجلی کی معمولی قیمت آلریڈی بڑھا دی گئی ہے، پاس آن بہت ضروری ہے یہاں پہ۔ اگر انفلیشن آپ کو شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں رہتی ہے تو یہ امپورٹڈ انفلیشن ہوگی جو کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں بوم کے بعد آئی ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک انکلوڈنگ یو ایس اے، کینیڈا اور دوسری یورپین کنٹریز میں ریکارڈ ہائی 20 سال کی سب سے زیادہ انفلیشن موجود ہے، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ بٹ دا اسٹریٹجیز دیٹ وی آر ناؤ امپلیمنٹنگ، کسی طرح سے اسٹرکچرل ریفارمز کو لانا جو کہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دینا، دیٹ از دا نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ جس کے تھرو آپ کی اکانومی بھی گرو ہوگی، ڈیجیٹائزیشن بھی بڑھے گی، ٹیکس کلیکشن بھی امپروو ہوگی اور گورننس کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔